دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 29 تاریخ آخری بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو بندہ بھی محرم کے آخری بدھ کو دولت کا یہ خاص وظیفہ یہ خاص عمل صرف ایک بار پڑھتا ہے، یہ تسبیح ہے یا حی یا قیوم کی۔ اللہ والوں آج یہ تسبیح جو بندہ بھی ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اس تسبیح کو محرم الحرام کی 29 تاریخ آخری بدھ کا دن پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج یہ عمل یہ وظیفہ جو میرا بہن بھائی پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین سے وہ جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب اس کے قدموں میں ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح بہت بڑی ہے، یہ وظیفہ افضل وظیفہ ہے، یہ اسماء اعظم ہیں اور یہ دو نام نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ عمل بھی نبی پاک کا بتایا ہوا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک کے دو ناموں میں بڑی طاقت ہے، لیکن وہ قرآن کی دو جگہوں پر الگ الگ جگہوں پر آئے ہیں، تم ان کو پڑھو رب تمہیں نواز دے گا۔ پھر صحابہ کرام نے تحقیق کی اور انہوں نے پایا کہ یہ جو نام ہیں یہ الحی اور القیوم ہیں، اور اللہ والوں ان کو یا حی یا قیوم کی طرح، اور نبی پاک نے فرمایا برحمتی کا استغیث، اگر یہ بھی پڑھ لو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ والوں آج یہ تسبیح یہ عمل آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے بتائیے گا، یقین کریں جب بھی پڑھیں گے فائدے بے شمار، رزق بے شمار، کامیابیاں بے شمار۔ آج آپ لوگ یقین جانیں اس تسبیح اس عمل اس وظیفے کو اگر پڑھیں گے تو یقین جانیں رحمتیں آپ پر برسیں گی، اور وہ بھی موسلا دھار بارش کی طرح۔ آج محرم الحرام کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص تسبیح یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے آپ لوگ پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی رزق مال و دولت کامیابیاں رحمتیں شفا سب نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ والوں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ 29 تاریخ آخری بدھ ہے۔ اس کے بعد محرم کے مہینے میں بدھ تھوڑی ہے، ایک سال کا لمبا انتظار، پھر محرم کے مہینے میں بدھ آئے گا۔ اللہ والو کیا پتہ ہماری زندگی اتنی لمبی ہو یا نہیں ہو، ابھی وقت ہے، پوری نسلوں کا رزق لکھوا لو۔ آپ محنت کرو گے نا، آپ کی پوری نسل حلال کا رزق آرام سے کھائے گی، اور اگر آپ لوگ ہی کچھ گڑبڑ کریں گے اور حرام کے ذرائع پہ لگ جائیں گے تو آپ کی پوری نسل پھر حرام میں ہی لگ جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں کا باصلاحیت ہونا، حلال کمانا، اور عورتوں کا باحیا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والو آج محرم کی 29 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ عمل یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا آپ بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں آخری بدھ کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کے لیے دولت کا وہ وظیفہ وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ پاک سے جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے آپ کو سب مل جائے گا۔ اللہ والوں آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے نا، پھر وہ چہروں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں یہ تسبیح یہ عمل محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ میں سے کبھی بھی پڑھ لیں، جب پڑھ لیں گے فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ غریبوں کے لیے ایک انعام ہے، یہ غریبوں کا سہارا ہے وظیفہ۔ اس عمل کو پڑھ کر آپ کی غربت آپ کی غریبی اگر منٹوں میں ختم نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آج یہ تسبیح پڑھنے سے آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی، یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں جتنا مانگنا چاہتے ہیں جیسا مانگنا چاہتے ہیں سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ والوں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ دوستوں یہ محرم الحرام کی
29 और 30 तारीखें आखिरी बुध और आखिरी जुमेरात का दिन है। हम सब जानते हैं जुमेरात और बुध के दिन की फजीलत कितनी ज्यादा है। इस दिन रब की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह हम पर बरस रही होती हैं। आज जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, सब खुल डुल के मांग लो। तो दोस्तों, ये मुहर्रम उल हराम का बहुत ही ज्यादा मुबारक और बाबरकत महीना है, बहुत ही खैर वाला महीना है, रिस्क और मालो दौलत को खींच कर लेकर आता है। तो लिहाजा ये वजीफा आप लोग खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये अहले बैत की कुर्बानियों का महीना है और अल्लाह वालों अहले बैत के वसीले से ही मांगिएगा। और कुछ सदका जो आपकी जेब पर गिरा ना गुजरे, कोशिश करें कुछ ऐसे सदके जरूर दिया करें जो आपकी जान माल की हिफाजत बने। तो अल्लाह वालों, आज ये तस्बीह आप लोगों ने मुहर्रम की चाहो तो 29 को पढ़ लो, चाहो तो 30 को पढ़ लो, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। ये रब का बहुत ही लाडला वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरत कोई आम नहीं, बहुत बड़ी, और ये नाम अल्लाह पाक से, इस नाम के जरिए जो भी रब को पुकारता है, अल्लाह पाक उसको छप्पड़ फाड़ कर रिस्क और मालो दौलत अता फरमा देते हैं। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में मुहर्रम उल हराम की या तो 29 तारीख हो या तो फिर 30 हो, 29 को भी पढ़ेंगे फायदा होगा, 30 को भी पढ़ेंगे तब भी फायदा होगा, दोनों में से कभी भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह फायदे ही फायदे आप लोगों को हासिल होंगे। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, जब पढ़ेंगे तभी आप लोगों को फायदा लाजमी हासिल होगा। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान व रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह मुहर्रम उल हराम की 29 और 30 तारीख का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को खत्म कर दे, हम सब की गरीबी को खत्म कर दे, हम सब की लाचारी को खत्म कर दे। मेरे मौला, हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला, जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को खत्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको आमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी खास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामाए आमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाजा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला, अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ جب بھی پڑھیں گے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ والوں بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب ملے گا۔ اگر بے روزگار ہو تو روزگار کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لو، اللہ والوں اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ یعنی کہ آپ کو جو مسئلہ ہے، جو آپ کی حاجتیں ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ محرم کی 29 اور 30 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک
آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک بہترین اور اچھے انداز میں کرنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا آپ لوگ جب بھی مانگیں گے آپ لوگوں کو فائدے حاصل ہوں گے۔ دعا اللہ پاک سے آپ کا رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ والوں، یہ محرم الحرام کی 29 اور 30 دونوں دن بہت ہی خاص ہیں۔ کوشش کریں پانی کے گلاس میں پڑے دم کرے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اب اللہ والوں، دعا آپ لوگوں نے کھل کے مانگنی ہے، رٹی رٹائی دعا نہیں مانگیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔